بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، وضو کے احکام، وضو کی مشروعیت کے دلائل۔ قرآن مجید سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو اور ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دونوں تخنوں تک دھو۔ نمبر 2، سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کو اگر حدث واقع ہو جائے تو جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہیں، یہاں ہم صرف 2 حدیثوں کے بیان پر اکتفا کر رہے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا، مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وضو کا مسنون طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا شرعاً ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو پانی کا برتن دائیں جانب رکھے اور بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا یعنی بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو صحیح نہیں ہوا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد و احمد۔ نمبر 2، پھر دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئے۔ نمبر 3، پھر 3 بار کلی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ نمبر 4، پھر ناک میں پانی ڈالے اور صاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ناک میں پانی لے جانے میں مبالغہ کر واللہ یہ کہ تم روزے دار ہو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد و ترمذی۔ نمبر 5، پھر پورے چہرے کو 3 بار دھوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاغسلوا وجوہکم، پھر تم اپنے اپنے چہروں کو دھو۔ نمبر 6، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ ترجمہ: اور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو۔ نمبر 7، پھر پورے سر کا ایک بار مسح کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا ضروری ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیا پانی لے کر شہادت کی انگلی
کان میں رکھے اور انگوٹھے کو کان کے اوپر چاروں طرف پھیرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 8، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرْجُلَكُمْ فِي الْكَعْبَيْنِ، ترجمہ اور ٹخنوں تک اپنے اپنے پاؤں کو دھوئے۔ نمبر 9، وضو میں ترتیب ضروری ہے۔ بغیر ترتیب کے وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کرنے سے وضو ہی صحیح ہوگا، اس لیے ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت حمزان سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا۔ اس کے بعد پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کیا اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار دھویا، اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا، اسی طرح بایاں پاؤں بھی۔ اس کے بعد فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نمبر 10، وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حوالہ بخاری و مسلم۔ ترمذی میں یہ زیادہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ نمبر 11، اعضاء وضو کو 1 بار دھونا بھی جائز ہے، 2 بار بھی اور 3 بار بھی، البتہ 3 بار سے زیادہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے 3 بار اعضاء وضو کو دھویا۔ اس کے بعد فرمایا جس نے اس پر زیادہ کیا اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ بحوالہ سنن نسائی و احمد۔ نمبر 12، اعضاء وضو دھونے میں دائیں جانب کو بائیں جانب پر مقدم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی و احمد۔ نمبر 13، وضو سے پہلے مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری امت پر یہ دشوار نہ گزرتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بحوالہ سنن نسائی و احمد و مالک۔ نمبر 14، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھی سنت ہے۔ بحوالہ صحیح ابن خزیمہ۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل کو وضو کی نیت کر لے، پھر اگر ممکن ہو تو پانی کا برتن دائیں جانب رکھے اور بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرے۔ پہلے پانی دونوں ہتھیلیوں پر ڈالے اور انہیں 3 بار دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر کھینچنے اور صاف کرے، پھر چہرہ دھوئے۔ اس طرح کے سر کے بالوں سے شروع کر کے تھوڑی کے آخر تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک دھوئے۔ 3 بار ایسا کرے، پھر داہنا ہاتھ بازو تک 3 بار دھوئے اور انگلیوں کا خلال کرے۔ اسی طرح بایاں ہاتھ بھی پھر 1 بار پورے سر کا مسح کرے۔ وہ اس طرح کرے کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کرے اور دونوں ہاتھ گدی تک لے جائے، پھر انہیں واپس لوٹائے اور مسح کرتے ہوئے سر کے اگلے حصے تک لے آئے، پھر دونوں کانوں کے اندر اور باہر مسح کرے، پھر دائنا پاؤں ٹخنے تک 3 بار دھوئے، اسی طرح بایاں پاؤں بھی، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کیا اور دونوں ہتھیلیوں کو اچھی طرح دھویا، پھر 3 بار کلی کی، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر سر کا 1 بار مسح کیا اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتاتا چاہتا ہوں۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ مکروہات وضو۔ نمبر 1، ناپاک جگہ وضو کرنا۔ وضو کرتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس جگہ وہ وضو کر رہی ہے وہ جگہ پاک ہے یا نہیں۔ نمبر 2، وضو کے درمیان بات چیت کرنا۔ نمبر 3، چہرہ دھلتے وقت چہرے پر پانی مارنا۔ یہ عادت بعض عورتوں اور مردوں میں عام ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پخانہ یا پیشاب کے راستے جو کچھ نکلے، جیسے پیشاب، منی، مزی، پدی، پخانہ، ہوا کا خارج ہونا، ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو حدث واقع ہو جائے تو جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 2، نشہ آور چیزوں کے استعمال سے اگر عقل پر پردہ پڑ جائے تو یہ ناقص وضو ہے، کیونکہ یہ نیند کے مشابہ ہے۔ جب نیند ناقص وضو ہے تو گویا یہ بھی ناقص وضو ہے۔ نمبر 3، لیٹ کر گہری نیند سونا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آنکھ دبر یعنی چوتڑ کا بندھن ہے، جو سو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ نمبر 4، بغیر کسی پردے کے شرمگاہ کو چھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اسی طرح بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے پاخانے یا پیشاب صاف کرتے وقت اگر ہاتھ بچے کی شرمگاہ کو لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بحوالہ دارالافتاء کمیٹی سعودیہ عرب۔ نمبر 5، شہوت کے ساتھ کسی کو چھونا۔ نمبر 6، اونٹ کا گوشت کھانا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا بھیڑ بکری کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو وضو کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ پھر سوال کیا گیا کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بحوالہ مسلم شریف۔ اس سے معلوم ہوا کہ بکری کا گوشت کھانے سے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ضروری ہے۔ وضو کی استحبابی صورتیں۔ نمبر 1، سلسل البول، یعنی جس عورت کے مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ نمبر 2، استخاصہ والی عورت، جیسے ایام عادت کے علاوہ خون آتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبش کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد و ترمذی و نسائی۔ مصنوعی بال پر مسح کرنے کا حکم۔ مصنوعی بال پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے سر پر مسح نہیں کیا ہے بلکہ مصنوعی بال پر کیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ناخونی یعنی کہ نیل پالش پر وضو کرنے کا حکم۔ ناخونی پر وضو کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ناخونی گاڑھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جب مہندی پر وضو جائز ہے تو اس پر بھی جائز ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہندی اور ناخوانی میں فرق یہ ہے کہ مہندی ایک قسم کا رنگ ہوتا ہے جو چمڑے میں سرائیت کو کر جاتا ہے،
وہ پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکتا نہیں ہے، اور ناخنی ایک قسم کا گاڑھا مادہ ہوتا ہے جو جم جاتا ہے اور پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکتا ہے، اس لیے اس پر وضو صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ موضوع پر مسح کا حکم۔ موضوع پر مسح کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے پھر اپنے دونوں موزوں کو پہنے تو ان پر مسح کر کے نماز پڑھ لے، اور جنابت کے علاوہ اگر چاہے تو موزے نہ اتارے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ بحوالہ حاکم شریف۔ موزے پر مسح کرنے کی شروط۔ موزے پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے: نمبر 1، موزے کو وضو کے بعد پہنا گیا ہو۔ نمبر 2، جہاں تک پاؤں کا دھونا فرض ہے وہاں تک موزے سے ڈھکا ہوا ہو۔ نمبر 3، مسح کے بعد اس کو اتارنا نہ گیا ہو، تو اگر اتار لیا ہے تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ مدت مسح: مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ شرط یہ ہے کہ وضو کے بعد پہنا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن 3 رات کے لیے اور 1 دن اور رات مقیم کے لیے متعین کیا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔